کوكبم را در عدم آج قبول بوداس شہرت شعرم بگیتی بعد من خواہد شدن۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں مرزا غالب کی ایک بہت ہی معروف فارسی غزل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں، جس میں غالب نے وہ اپنی لازوال پیشین گوئی کی اور حرف بحرف پوری ہوئی کہ میری شعر کی شہرت جو ہے، میری شاعری کی شہرت یا میری شہرت جو ہے وہ میرے بعد ہوگی۔ اور مرزا غالب کی یہ پیشین گوئی ایسی پوری ہوئی کہ نہ صرف کہ غالب کی شہرت پوری دنیا میں جو ہے وہ ہو چکی ہے، بلکہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پوری کی پوری غزل جو ہے وہ پیش کروں گا، لیکن میں یہ بس تھوڑے سے ٹوٹے دل کے ساتھ ضرور کہوں گا کہ یہ میری غزل بطور خاص ان احباب کے لیے ہوگی کہ جو واقعی مرزا غالب کے ساتھ جو ہے ایک خاص تعلق رکھتے ہیں اور واقعی علم دوست ہیں، کیونکہ جو ویوز کی تعداد ہے پھر وہ ظاہر کرتی ہے کہ کتنے احباب نے جو ہے اس کو دیکھا ہے۔ لیکن میں بہرحال ریکمینڈ کروں گا ان تمام احباب کے لیے کہ جو بھی مرزا غالب کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور جو ہے مرزا غالب کی یہ فارسی غزل جو ہے ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھیں۔ اور میری اس ویڈیو کا ایک اضافی فائدہ ان احباب کے لیے جو فارسی سیکھنا چاہیں وہ ضرور ہوگا کہ میں جو ترجمہ کروں گا وہ اس طرح سے کروں گا کہ وہ احباب کے جو بالکل فارسی سے نابلد ہیں وہ نہ صرف یہ کہ فارسی سیکھ جائیں گے بلکہ وہ فارسی کے قواعد جو ہیں ان پر بھی گرفت حاصل کر لیں گے۔ تو آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مطلع ہے اس غزل کا: تاز دیوانم کے سرمست سخن خواہد شدن، تاز دیوانم کے سرمست سخن خواہد شدن، میں از کہتے خریداری کہن خواہد شدن۔ اس کی بحر یاد رکھیے گا وہی ہے جو دیوان غالب کے پہلے شعر کی ہے، یعنی نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، یعنی بحر رمل۔ اور آپ بے شک ساتھ ملا کر پڑھ کے دیکھ لیں: تاز دیوانم کے سرمست سخن خواہد شدن، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جاننا چاہیں اور جانچنا چاہیں کہ واقعی کہ یہ شعر یا یہ مصرع جو ہے اسی بحر میں ہے تو آپ دونوں مصرعوں کو ملا کر پڑھ لیں۔ تو اگر دونوں مصرعے جو ہیں ایک ہی لے میں ایک ہی ترنم میں پڑھے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ایک بحر ہے۔ چنانچہ پہلا مصرع، پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ ہوتے جائیں گے، ساتھ ساتھ فارسی قواعد بھی ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح سے فارسی کی تدریس بھی اس میں ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس شعر کی تفہیم جو ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ تاز دیوانم کے سرمست سخن خواہد شدن، کہ دیکھیں میرے دیوان سے کس پر محویت و مستی طاری ہوتی ہے یا ہوگی۔ اور کہتا ہے کہ تاز دیوان، کہ آؤ دیکھیں، تاز دیوان میرے دیوان سے۔ اچھا، یہ میم جو ہوتی ہے فارسی میں یہ میں کو ظاہر کرتی ہے۔ جب ہم کسی لفظ کے ساتھ میم لگا دیں، جیسے کتابم میری کتاب، ٹھیک، تو بالکل اسی طرح سے دیوانم میرا دیوان، اور یہ جو زے ہے یہ از کا مخفف ہوتا ہے۔ تاز دیوانم، کہ کب تک، تا کا مطلب ہوتا ہے کب تک، تا جیسے کہتے ہیں نا کہ لاہور تا ملتان، یعنی لاہور سے لے کر ملتان تک، تو یہ بالکل تک کے معنی میں ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ تاز دیوانم، کہ دیکھیں کب تک میرے دیوان سے، کہ سرمست سخن خواہد شدن، کہ کب تک مجھے انتظار اس بات کا کرنا پڑے گا۔ کس بات کا انتظار؟ کہ میرے سخن سے لوگ جو ہیں وہ کب تک جو ہے وہ سرمست ہوں گے، یعنی کب تک اس پر جھومیں گے، اس کو جو ہے پسند کریں گے، یہ کلام جو ہے کب تک مقبول ہوگا۔ خواہد شدن، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جس طرح سے ہم گا گے گی کہتے ہیں نا اردو کے اندر، تو بالکل اسی طرح سے فارسی کے اندر جو ہے خواہد شدن یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے مصرعے کی طرف بڑھنے سے پہلے مصرعے کا ایک مرتبہ پھر ہم جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ تا کے جو ہے ہوتے ہیں فارسی میں کئی ورژن یا کئی قسم کے مفاہیم ہوتے ہیں، لیکن دوسرے مصرعے کو دیکھتے ہوئے اگر میں اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ ایسے ہوگا کہ جب تک کہ لوگ میری اس شاعری سے، میرے سخن سے سرمست ہوں گے تو اس وقت تک کیا ہو چکا ہوگا؟ اب یہ دوسرے مصرعے میں آ رہا ہے، وہ کیا ہو چکا ہوگا اس وقت تک
این میں از کہتے خریداری کہن خواہد شدہ، کہ یہ شراب سے مراد یہاں غالب کا کلام ہے۔ اچھا، این کا مطلب یاد رکھیے گا یہ ہوتا ہے، این اور آ، این کہتے ہیں یہ کو اور آ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک؟ این یہ، آ یعنی وہ، اس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن عام طور پر این یہ، آ وہ، ٹھیک؟ اور اس کی جمع اگر بنانی ہو این ہا اور آہا، یعنی این ہا یہ، آہا وہ، چونکہ ہا فارسی میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو این میں از کہتے خریداری، یعنی یہ شراب، یعنی یہ سخن، یہاں جو ہے اس کو شراب کہا، پہلے مصرے میں اس کو سخن کہا، مراد دونوں جگہ غالب کا اپنا کلام ہے۔ این میں از کہتے خریداری، ہائے ہائے ہائے، غالب کہتا ہے کہ افسوس کہ میری یہ شراب خریداری کے قحط کی وجہ سے، کہ کوئی خریدار نہیں ہوگا، اس کو کوئی پسند کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ غالب کو اس بات کا بہت شکوہ رہا کہ فارسی کلام جو ہے وہ میرا لوگوں میں مقبول نہیں ہو پایا یا ہو نہیں پا رہا۔ کوہن کہتے ہیں پرانے کو، وہ اقبال کا بڑا معروف شعر ہے، طرز کوہن پہ اڑنا، کہ پرانی جو روایت ہے، پرانی جو روش ہے کوہن، اس پہ جو ہے لوگ اڑتے ہیں۔ تو کوہن پرانا، قدیم، خواہد شدن ہو جائے گی۔ تو حل کہتا ہے کہ اب ملا کے ترجمہ دونوں مصروں کا کہ تازے دیوانم کے سرمستے سخن خواہد شدن، کہ اس وقت تک کہ لوگ میرے دیوان سے، اس میں موجود شاعری جو ہے پڑھ کر سرمست ہوں گے۔ این میں از کہتے خریداری کہن خواہد شدن، کہ یہ شراب جو ہے وہ خریداری یا خریداروں کے قحط کی وجہ سے، یعنی اس کے پسند کرنے والوں کے قحط کی وجہ سے، ان کی کمی کی وجہ سے، ان کی کمیابی کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ پرانی ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے کہ غالب کیسا نکتہ غالب نے جو ہے اس میں جو ہے نکالا ہے، کیا قربان جاؤں۔ غالب کہتا ہے کہ یہ میں جو ہے پرانی ہو جائے گی، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ شعراء کے ہاں بھی یہ مضمون باندھا جاتا ہے، اور یہ غالباً حقیقت بھی ہے، جو لوگ اس شراب کے ساتھ وابستہ ہیں یہ وہ بتاتے ہیں کہ شراب جتنی زیادہ پرانی ہو جائے اتنی جو ہے وہ زیادہ نشہ آور ہو جاتی ہے۔ تو غالب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے فارسی کلام کو لوگ جتنا زیادہ جو ہے وہ مس کریں گے، یعنی اس کی طرف کم توجہ دیں گے، اس سے دوری اختیار کریں گے، یہ کلام اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی طلب جو ہے اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اس کا لطف اور اس کا مزہ جو ہے اتنا ہی دو چند جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ جس طرح سے کہ پرانی شراب جتنی زیادہ پرانی ہوتی چلی جائے اتنی جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ اور اتنی جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کیا خوبصورت طریقے سے غالب نے جو ہے بڑے ملفوف انداز میں جو ہے اپنے کلام کی دوسرے لفظوں میں تعریف کی ہے اس غزل کے مطلع میں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ غزل جو ہے مکمل صورت میں آپ کے سامنے اسی طرح سے فارسی کی تدریس کے ہمراہ جو ہے وہ پیش کروں، اور اس میں پھر وہ غالب کا وہ مشہور شعر بھی آئے گا کہ شہرۂ شعرم بگیتی بعد من خواہد شدن، کہ دنیا میں میرے شعر کی شہرت جو ہے یا میرے شعر کا شعرا جو ہے وہ میرے بعد ہوگا۔ تو وہ بھی شعر آپ کو جو ہے اس میں پڑھنے سننے اور دیکھنے کو ملے گا۔ امید ہے کہ آپ احباب مرزا غالب کا اس قسم کا جو یوں سمجھیں کہ منتخب کلام ہے، مرزا غالب کی وہ معروف اور مشہور غزلیں کہ جو کہ تمام تر بے توجہی کے باوجود پھر بھی اپنا مقام جو ہے ہند و پاک میں بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور آج بھی ان کی گونج جو ہے وہ جہاں جہاں بھی فارسی بولی جاتی ہے یا فارسی جاننے والے، سننے والے، سمجھنے والے موجود ہیں، ان میں ان غزلوں کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تو ان تک جو ہے آپ کی رسائی ہو جائے گی، اور فارسی سیکھنے کا جو ایک اضافی موقع ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ آئے گا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ فارسی کے جو بنیادی قواعد ہیں وہ تمام کے تمام جیسے جیسے کوئی موقع آئے گا وہاں اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ جس طرح سے میں نے آج یہ این کے بارے میں آپ کو بتایا کہ این جو ہے وہ یہ کے معنی میں ہے اور آن جو ہے وہ جمع کے معنی میں ہے، تو اس طرح سے جیسے جیسے لفظ آئیں گے تو ان سے ملتے جلتے جتنے الفاظ ہوں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں گا۔ سر دست اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔